اندھیری رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو، اندھیری رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو، ستاروں آؤ رخ والضحیٰ کی بات کرو، ستاروں آؤ رخ والضحیٰ کی بات کرو، ستاروں آؤ رخ والضحیٰ کی بات کرو، اور تخلیق کائنات کا عنوان حضور ہے، تخلیق کائنات کا عنوان حضور ہے، اصل وجود عالم امکان حضور ہے، اصل وجود عالم امکان حضور ہے۔ محترم حضرات، یقیناً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد و بعثت کے بعد اس کائنات انسانی کو جو تازگی ملی ہے اس سے قبل کی تاریخ میں یہ تازگی نہیں ہے۔ انسان تو ہے، انسانیت نہیں ہے۔ انسان آپس میں ایک دوسرے کی قدر کرنا جانتے نہیں ہیں۔ محبت کیا چیز ہے، الفت کیا چیز ہے، اس سے لوگ نا آشنا ہے، بس جی رہے ہیں، جینے کا شعور نہیں ہے، کھا رہے ہیں، کھانے کا شعور نہیں ہے، پی رہے ہیں، پینے کا شعور نہیں ہے، ماں کیا ہے، ماں کی عظمتوں کا احساس نہیں ہے، باپ کیا ہے، باپ کے وقار کا خیال نہیں ہے، انسان کیا ہے، انسانیت کا احساس نہیں ہے۔ جانوروں کی طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے، چونکہ ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے۔ لیکن آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ کے تناظر میں یہ بات یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ جب کائنات انسانی نے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے گا کہ جیسے محمد عربی اس کائنات میں تشریف لائے، یتیموں کو مسکرانے کا موقع مل گیا، بیواؤں کو سہارا مل گیا، غریبوں کی غربت دور ہو گئی، کائنات سے جہالت کی تاریکی ختم۔ آج ہمارے پاس جو علم کی شمع روشن ہے، آج ہم جو علم کی روشنی میں نہا رہے ہیں، یہ کسی اور کا صدقہ نہیں ہے، مدنی تاجدار کا صدقہ، مکی تاجدار کا صدقہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس مکی تاجدار کا احسان ماننا ہوگا۔ اس مکی تاجدار کی آمد کے بعد سے ہمارے اندر کی حیوانیت ختم ہوئی، ہماری بے حسی ختم ہوئی، ہماری جہالت ختم ہوئی، ہمارے اندر کی تاریکی ختم ہوئی۔ بھائی بھائی کا مقام کیا ہے ہم جان گئے، بہنوں کا حق کیا ہے ہم جان گئے، ماں کا وقار کیا ہے ہم جان گئے۔ ہر ایک شخص اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ایک دوسرے کی امداد کرنے کا طریقہ ہمیں آ گیا۔ یہ سب کس کا صدقہ ہے؟ نبی تاجدار کا صدقہ ہے، اس نبی مختار کا صدقہ ہے۔ یقیناً وہ نبی ہمارے درمیان جب آئے نا تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت بن کر تشریف لائے، کائنات کی سب سے بڑی نعمت بن کر تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں تمام چیزوں سے بہرور فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ قاری نثار صاحب قبلہ۔ دیکھیے محترم حضرات، اب تو میں یہ پھر آواز دوں گا کہ جو جہاں ہے جلد سے جلد تشریف لے آئے، اس لیے کہ آج کے مہمان خصوصی خطیب باوقار حضرت علامہ قاری نثار احمد صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کی بھرپور گفتگو ہمیں سماعت کرنی ہے۔ بس میں ایک سبق دینا چاہوں گا۔ دیکھیں وہاں پہ کچھ لگایا نہیں تھا، شاید آپ نے بریک کر دیکھیں، تھوڑا سا اٹھائیں۔ حملہ کاوشیں اور محنتیں رہی ہیں، یقیناً یہ لائق ستائش ہے۔ بچوں کو بلا کر انہیں پڑھوانا، کلمہ سننا سنوانا، اذان دلوانا، نعت نبی سننا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے۔ اس کی بڑی برکتیں ملتی ہیں، اور پھر بچوں میں ایک انقلاب آتا ہے، بچوں میں ایک ذوق بیدار ہوتا ہے، بچوں میں ایک سیکھنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کام جو ہوا، یہ کام اپنے آپ میں
بہت قابل تعریف ہے۔ میں مبارکبادی دینا چاہوں گا حضرت علامہ مولانا مفتی افضل حسین صاحب قبلہ مصباحی کو کہ انہوں نے بہت ہی احسن طریقے پر اس کام کو سجایا اور اسے انجام تک پہنچایا۔ یقیناً یہ علم کے فروغ کی ایک کڑی ہے جسے ہم اور آپ آج شاید نہ سمجھیں، لیکن کل ہمیں اس بات کا احساس ہوگا اور ہمیں کل ان باتوں کا علم ہوگا کہ یہ جو چھوٹی سی محفل شروع ہوئی تھی، یہ جو چھوٹا سا مکتب شروع ہوا تھا، اس کی کتنی ضرورت اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ یقیناً آج آپ اقرار کریں نہ کریں، کل آپ اس کی کامیابی کی گواہی خود دیں گے۔ اس لیے صاحبوں، جہاں اس طرز کی محفل سجائی جائے، جہاں اس طرز کی محفل قائم کی جائے، جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، جہاں بچوں کی تربیت کے لیے اس طرح کا ماحول برپا کیا جائے، وہاں ہم تمام کو چاہیے، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہاں خود بھی شریک ہوں اور اپنے بچوں کو بھی لے کر حاضر ہوں، اپنے بچوں کو بھی ایسی محفلوں میں لے کر آئیں۔ بچوں کو ایسی پاکیزہ محفلوں میں لے کر آنے کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے ابھی سے عشق مصطفیٰ میں اپنے قلوب کو روشن و منور کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے میں زیادہ وقت نہ لوں گا، بس آخری بات، علماء کی صحبت میں رہنے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت علامہ مفتی غلام سمدانی صاحب قبلہ، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ علماء کی صحبت میں رہنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے نام ہم نے سنا، تاریخ میں پڑھا ہے، ان کی بڑی خدمات ہے، ان کی بڑی محنتیں ہیں، یہ بادشاہ وقت ہیں، خلیفہ وقت ہیں، ان کے دو صاحبزادے امین اور مامون، انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے حضرت علامہ قصی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت حاصل کی۔ میں بہت تاریخی بات بتا رہا ہوں، اسے اپنے ذہن میں لے لیں اور علماء کی صحبت میں رہنا شروع کریں، یقیناً بچے بگڑیں گے نہیں۔ اتنا تو ہوگا، ایک بات میں تمام علماء کی موجودگی میں بہت سہل انداز میں کہہ دے رہا ہوں، اتنا تو ہوگا، بچے علماء کی صحبت میں رہیں گے تو سٹے باز نہیں بنیں گے۔ توجہ، بچے علماء کی صحبت میں رہیں گے تو سٹے باز نہیں بنیں گے، بچے علماء کی صحبت میں رہیں گے تو شرابی نہیں بنیں گے، بچے علماء کی صحبت میں رہیں گے تو ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کر کے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینے والے نہیں بنیں گے۔ یہ بات میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ سنیں، علامہ قصی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں خلیفہ ہارون رشید نے اپنے دونوں بیٹوں کو دے دیا، حضور قبول فرما لیں۔ حضرت علامہ قصی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہمارے علماء کرام ان کا مقام جانتے ہیں، ان کی حیثیت جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، بہت باوقار ممتاز عالم دین بغداد میں آپ کا ممتاز علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ تعلیم دیتے، اس کی تربیت کرتے، اور جب آپ گھر سے شاہی محل سے نکلتے نا تو بچے بڑھ کر، بچوں کے اندر خود ہی اتنا ادب آ گیا تھا کہ بچے بڑھ کر ان کی جوتیاں سیدھی کرتے اور انہیں پہناتے، مچل کر کا ایسے مانا، بچے جوتیاں سیدھی کرتے پہناتے۔ حضرت علامہ قصی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان بچوں کا یہ عمل دیکھ کر بہت خوش بھی ہوتے، دعائیں بھی دیتے۔ ایک دن جب ان کا آپس میں پہنانے کے لیے جھگڑا ہوا تو حضرت نے طلب کیا، فرمایا بچوں نہ جھگڑو، دو جوتے ہیں، دو جوتیاں ہیں، ایک ایک پہنا دیا کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا، کسی کو کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا اور کوئی محروم بھی نہیں ہوگا۔ ہر دن تمہیں یہ سعادت بھی مل جائے گی، ہر دن تم دونوں کو یہ سعادت مل جائے گی اور تم میں سے کسی کو بھی شکایت کا موقع نہیں ہوگا۔ اب سنیں، ذہن حاضر ہے، کتنے لوگ بیدار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ علامہ قاری نثار صاحب کو سننا معمولی بات نہیں ہے، ایسی تاریخ میں مل گئی، ہماری سعادت ہے، مچل کر کا ایسے مانا۔ حضرت خلیفہ ہارون رشید نے ایک مجمع عام کو طلب کیا اور یہ اعلان کیا کہ اس وقت بغداد میں سب سے زیادہ معتبر باعزت ہستی کون ہے؟ سب سے باعزت معتبر ہستی کون ہے؟ سبھی لوگ بیٹھے ہیں، وزراء بیٹھے ہیں، عام آدمی بیٹھے، ظاہر بات ہے بادشاہ بیٹھا ہے، کون کہے گا؟ کوئی اور ہے؟ کوئی کہے گا؟ سب نے ایک کے بعد دوسرے نام لیا، خلیفہ ہارون رشید، آپ سے زیادہ محترم کوئی نہیں،
खलीफा हारून रशीद आपसे ज्यादा मोहतरम कोई नहीं, खलीफा हारून रशीद आपसे ज्यादा बाइज्जत कोई नहीं, खलीफा हारून रशीद आपसे ज्यादा शोहरत याफ्ता कोई नहीं। सबसे ज्यादा इज्जत के मालिक आप हैं, इज्जतदार आप हैं, वफादार आप हैं, शोहरत याफ्ता आप हैं, आपकी शोहरतें आम हैं। सब कुछ गर्ज के मजमे में कोई ऐसा ना था जो खलीफा हारून रशीद की तरफदारी ना करता, लेकिन कुर्बान जाइए खलीफा दीन से मोहब्बत करने वाला था, उलमा से मोहब्बत करने वाला था, उलमा की जूतियां सीधी करने वाला था, और खुद भी आप आलिमों से बेपनाह मोहब्बत करते। खलीफा हारून रशीद जब सबकी बात सुन चुके तो आप मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया, सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, इस वक्त अगर मेरी नजर में, बल्कि सच्ची बात यह है कि पूरे शहर बगदाद में सबसे ज्यादा कोई मुहतरम है तो वो अल्लामा कसई रहमतुल्लाह ताला अलैह है। क्यों? इसलिए कि अल्लामा की जूतियां कोई और सीधी नहीं करता, मेरे शहजादे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस। इसलिए हमें ये सबक ले लेना चाहिए कि अगर हम अपने बच्चों को उलमा की बारगाह में भेजेंगे तो हमारे बच्चे अदब ही सीखेंगे, मकतब में भेजेंगे, उलमा की सोहबत में बैठेंगे। अल्लामा रकीमुद्दीन मरकजी साहब क़िबला, अल्लामा अबरार साहब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती अफजल हुसैन साहब क़िबला मिसबाही अच्छी बात ही सिखाएंगे, अच्छा तरबियत ही देंगे, इश्क़ रसूलुल्लाह में डूब जाने का सलीका ही बताएंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी का तरीका ही बताएंगे, नमाज का शऊर ही सिखाएंगे, शराब की हुर्मत ही बताएंगे, नाजायज क्या है, जायज क्या है, इन सारी चीजों की जब तफसीलात बताएंगे तो फिर कोई इस मसले के लिए इमाम साहब के पास नहीं जाएगा कि इमाम साहब तावीज दे दे मेरा बच्चा शराब पी रहा। अल्लाहु अकबर। इसलिए बच्चों को शुरू से उलमा की सोहबत में रखें, बच्चों को शुरू से कोशिश करें कि अच्छी सोहबत में रखें, इसलिए कि बच्चा जमाना जैसा चल रहा है, हज़रत मैं आखिरी जुमला कहता हूं, जमाना जैसा चल रहा है ना, अल्लाहु अकबर, सट्टा जुएबाजी इस कदर आम हो गई है, अल्लाह की पनाह। इसलिए बच्चों को बचाना है तो उलमा से खरीद कर दीजिए, उलमा कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाएंगे, हदीस रसूलुल्लाह पढ़ पढ़ कर बताएंगे, बच्चे खुद ही दूर रहेंगे, थोड़ा खाएंगे, उन्हें सब्र होगा, कनाअत होगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो मकतब कायम हुआ, मकतब में बच्चों को भेजिए, इंशाअल्लाह ताला बच्चे गुलामे बिलाल हबशी जरूर बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।